بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ صحابہ رضی اللہ اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ ما حاذل اضاحی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ یہ قربانی کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مبارک طریقہ ہے۔ پھر صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ فما لنا فیہ، یا رسول اللہ کہ ہمارے لیے اس میں کتنا ثواب ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں قربانی کرنے والے کو ایک نیکی ملے گی۔ پھر صحابہ نے پوچھا کہ بعض جانوروں کے اوپر جو بال تو ہوتے ہیں، لیکن بعض جانور جو قربانی میں ذبح کیے جاتے ہیں ان کے اوپر بال نہیں ہوتے، اون ہوتی ہے۔ اون تو بہت باریک ہے، بال کی حیثیت تو نہیں ہے۔ تو فرمایا فالصوف یا رسول اللہ، تو اون کا کیا حکم ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، اون کے ہر بال کے بدلے میں بھی ایک نیکی ہے۔ قربانی کے سلسلے میں بلکہ ہر کام کے سلسلے میں میانہ روی بہت عظیم عمل ہے، سنت عمل ہے۔ خیر الامور اوسطها، کہ بہترین عمل جو ہے نا وہ میانہ روی ہے۔ میانہ روی کا یہ مطلب ہے کہ قربانی میں میانہ روی اس طرح ہو سکتی ہے کہ نہ جانور بہت زیادہ خوبصورت اور پلا ہوا ہو کہ اس سے ریاکاری کا اندیشہ ہے، واہ واہ ہو جائے گی، لوگ کہیں گے، پھر بس جذبہ خراب ہو جائے گا، اخلاص تو نہیں رہے گا۔ لیکن ایک یہ چیز بھی ہے کہ بہت کمزور اور معیوب اور لاغر قسم کا جانور ذبح کیا جائے، یہ بھی معیوب چیز ہے، یہ قربانی کے اندر عیب ہے، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ درمیانہ بہت عظیم عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ہر اعتبار سے وہ میانہ روی پر مشتمل ہوتا تھا۔ خیر الامور اوسطها، تمام کاموں میں سے میانہ روی بہت اچھی ایک ہی ہے۔ پھر اس میں حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ ہر بال کے بدلے میں قربانی کرنے والے کو ایک نیکی ملتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قربانی کرنے والے کو بے تحاشا نیکیاں دی جاتی ہیں، کیونکہ بال بے تحاشا ہوتے ہیں، اون بے تحاشا ہے۔ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی تو کروڑہ بال ہوتے ہیں۔ پھر یہ جو لوگ قربانی نہیں کرتے، اس حدیث میں ان کے لیے بھی پیغام ہے۔ وہ کس طرح کہ حدیث میں قربانی کو ابراہیم علیہ السلام کی سنت قرار دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو تو بیٹا ذبح کرنے کا کہا گیا تھا، تو بیٹے کا تبادلہ جانور سے ہو گیا۔ ہمیں شکر کرنا چاہیے یا ناراض ہونا چاہیے؟ ہمیں شکر کرنا چاہیے۔ آج اگر ہمیں اولاد ذبح کرنے کا حکم ہوتا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے تو اولاد پیش کر دی تھی، لیکن ہمیں اگر اولاد ذبح کرنے کا حکم ہوتا، ہم تو جانور نہیں ذبح کر رہے۔ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، بخل نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اولاد ذبح کرنے کا حکم ہوتا تو کون اس چیز کا متحمل ہوتا؟ کون اس چیز بوجھ کو اٹھا سکتا؟ کون کس طرح قربانی کرتا اولاد کی؟ اولاد کے لیے تو بندہ خود قربان ہو جاتا ہے، اولاد نہیں قربان کرتا۔ ہر قسم کی دکھ تکلیف اولاد کے لیے بندہ اٹھا لیتے ہیں، پھر وہ بھی ہوں چھوٹے بچے، ان کو ذبح کرنے کا حکم ہوتا، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام بہت چھوٹے بچے تھے، تقریباً 14 15 12 13 سال ان کی عمر تھی قربانی کا حکم ہوتے وقت۔ تو اتنے بچے کو آج کون ذبح کرتا؟ پھر بعض لوگوں کی اولاد ہوتی بھی نہیں ہے، بعض لوگوں کی اولاد تھوڑی سی، ایک آدھ بچہ ہوتا ہے، تو اس کا آسان حل اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رکھا کہ جن پر قربانی فرض ہے، واجب ہے، وہ لوگ قربانی سے پیچھے نہ ہٹیں، وہ ہر حال میں قربانی کریں۔ اس میں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہتری ہے، خیر و برکت ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ 10 گنا اجر عطا فرمائیں گے۔ اور پھر اس میں اخلاص بھی ہونا چاہیے۔ اخلاص کا یہ مطلب ہے کہ ایک تو یہ اس کے اندر اخلاص کے اندر محبت کا پہلو ہوتا ہے، اور ایک اخلاص کے اندر خوف کا پہلو بھی ہوتا ہے۔ بس یہ دونوں چیزیں، ایمان بھی ہیں، یہی دونوں چیزیں اخلاص بھی ہیں۔ مثال کے طور پر اب کوئی بندے کو قربانی کا وقت یہ جذبہ ہو کہ یار اگر میں قربانی نہیں کروں گا تو کل قیامت کے دن میرا محاسبہ ہوگا، پکڑ ہوگی، تو یہ جذبہ بھی اچھا ہے، یہ بھی اخلاص ہی ہے۔ اور ایک جو ہے وہ محبت کا جذبہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے، وہ ہمارا خالق و مالک ہے، ہمارا رازق ہے، ہمارا پروردگار ہے، یہ اسی کی دی ہوئی چیز ہے، تو اس کے حکم پر قربانی ضرور کرنی چاہیے۔ اس اعتبار سے یہ محبت کا پہلو ہے۔ یہ دونوں پہلو اگر اکٹھے ہو جائیں تو بہت اچھی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ اجر عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔